بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے آج کے اس درس کا عنوان مرد اور عورت کی نماز کے مابین فرق، کیونکہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مرد اور عورت ان دونوں کی نماز کے اندر کوئی فرق خیال نہیں کرتے، بلکہ تقریر اور تحریر دونوں اعتبار سے وہ اس بات کے مدعی ہیں، ان کا دعویٰ یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مرد اور عورت کی نماز کے درمیان فرق ہے۔ بلکہ بندہ ان سے پوچھے تسی یہ دس دیو کہ مرد تے عورت وچ بھی کوئی فرق ہے کہ کوئی نہیں ہے، یہ بھی ان سے پوچھ کہ نماز کے اندر فرق نہیں ہے، حالانکہ بہت سارے معاملات ایسے ہیں جس کے اندر مرد اور عورت کے احکام کے اندر بڑا فرق ہے۔ اب مثال کے طور پر اگر بندہ یوں کہے کہ آپ نے یہ کہا کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، ان کی کتابوں کے اندر بالکل برملا علی الاعلان یہی دعویٰ کیا گیا، لیکن اگر بندہ ان سے پوچھے کہ اگر ان کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں تو پھر ایسی صورت میں آپ کی خواتین کو جس طرح کے مرد آگے کھڑے ہو کر نماز پڑھاتا ہے، کیا آپ کی خواتین بھی آگے کھڑے ہو کر امامت کرتی ہیں؟ عورت کو بھی پھر اجازت ہونی چاہیے، جس طرح سے مرد کو اجازت ہے نماز کے لحاظ سے کہ وہ امامت کرے اور باقی سب پیچھے کھڑے ہوں، عورت کے لیے بھی پھر یہی حکم ہونا چاہیے کہ عورت امامت کرے اور باقی سارے داڑھیوں والے پیچھے کھڑے ہوں، لیکن ایسا کہیں پر بھی نہیں۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ عورت کے لیے حکم یہ ہے کہ عورت سر ڈھانپ کر نماز پڑھے، جبکہ یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ جتنے بھی اس قسم کے لوگ ہیں عام طور پر یہ ننگے سر نماز پڑھتے ہیں، حالانکہ اپنے فتاوی جات کے اندر فتاوی علماء اہل حدیث اس کے اندر باقاعدہ طور پر یہ فتویٰ لکھا ہوا ہے، 4 سے 5 صفحات پر یہ مشتمل فتویٰ ہے ننگے سر نماز پڑھنے کے حوالے سے، اور وہاں پر اس کا جو لب لباب ہے، اس کا جو خلاصہ ہے وہ یہ بنتا تھا کہ ننگے سر نماز پڑھنا اس لحاظ سے کہ نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ سر ڈانپے گا تو نماز میں خشوع و خضوع نہیں، لیکن ننگے سر نماز پڑھے تو نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے اگر ننگے سر نماز پڑھے تو وہاں پر یہ لکھا ہے کہ یہ خالص یہود و نصارہ کی نماز ہے۔ اب بتلاؤ کیا کہیں؟ حالانکہ اہل سنت و جماعت تو عام طور پر سر ڈھانپ کر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے گھر کی بات آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ جو خود ننگے سر نماز پڑھتے ہیں۔ اب میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں تو جس طرح سے تم لوگ ننگے سر نماز پڑھتے ہو، کیا تمہاری عورتیں بھی ننگے سر ہی نماز پڑھتی ہیں؟ تو کیا خیال ہے؟ یعنی آپ مدرسے کے اندر باقاعدہ طور پر نہیں پڑھے، لیکن کم از کم اتنا شعور تو آپ سب حضرات کو ہے کہ عورت اگر ننگے سر نماز پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوتی، بلکہ یہاں تک لکھا گیا کہ اگر اتنا باریک دوپٹہ اوڑھ کر نماز پڑھی کہ جس سے بالوں کی سیاہی ظاہر ہو، یہ دوپٹہ اتنا باریک ہے کہ بالوں کی سیاہی ظاہر ہو دوپٹے سے، تو تب بھی نماز نہیں ہوتی۔ ننگا سر تو پھر بھی ننگا سر ہے، یہ تو اوڑھا ہے لیکن اس سے سیاہی جھلک رہی ہے تو پھر بھی نماز نہیں ہوتی۔ اب ان سے پوچھو کہ جناب تمہاری بیویوں کی نماز جو ہے وہ ننگے سر ہو جاتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ غلام اعلیٰ یہی کہیں گے کہ ننگے سر نماز نہیں ہوتی۔
تو اس کا مطلب یہ ہو گیا پھر مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق ہے صحیح، یعنی ماننا نہ ماننا کوئی ایک الگ مسئلہ، لیکن کم از کم اتنی بات تو سامنے آئے۔ پھر اسی طرح سے احادیث کے اندر صراحت کے ساتھ یہ ذکر کیا گیا کہ سب سے آگے صف مردوں کی ہونی چاہیے، پھر بچوں کی، اور پھر آخر میں عورتوں کی۔ اگر مرد اور عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں ہے تو پھر عورتوں کی سب کو آگے بناؤ، لیکن یہ نہیں کریں گے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صف کے اندر بھی مرد اور عورت کا فرق رکھا گیا ہے، فرق اس کا لحاظ رکھا گیا ہے۔ خیر وہ جتنی بھی باتیں وہ اپنی جگہ پر، میں آپ کو صرف 2-4 باتیں بالخصوص عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے علاوہ تحریری صورت کے اندر انشاءاللہ اس کو میں تفصیل کے ساتھ لکھ دوں گا۔ بنیادی طور پر نماز کو شروع کیا جاتا ہے، جب نماز کو شروع کیا جائے تو ایسی صورت میں عورت اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے۔ اس سلسلے میں ہمارے کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے، عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری اس کے اندر یہ ذکر کیا گیا وَكَفَّيْتُهَا إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ، عورت جب نماز کا ارادہ کرے تو اس کی ہتھیلیاں، اس کے کف، اس کی ہتھیلیاں کہاں تک بلند ہوں، اس حوالے سے ذکر کیا۔ وَكَفَّيْتُهَا إِذَا أَرَادَ الدُّخُولَ فِي الصَّلَاةِ كَبَّرَ وَرَفَعَ يَدَيْهِ حِذَاءَ أُذُنَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتَيْ أُذُنَيْهِ وَبِرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ۔ یہ ذکر کیا گیا، یہ حکم جو تھا یہ مرد کے لحاظ سے تھا، عورت کے لحاظ سے نہیں، مرد کے لحاظ سے۔ وہ یہ ذکر فرمایا گیا کہ جب نماز کے اندر داخل ہونے کا ارادہ کرے، نماز شروع کرنے کا ارادہ کرے تو کیا کرے؟ کبر، تکبیر کہے، ورفع یدیہ، اور اپنے ہاتھوں کو اٹھائے، کہاں تک؟ حذاء اذنیہ، اپنے کانوں کے برابر۔ حذاء کہتے برابری کو، اذنیہ دونوں کان، اپنے دونوں کانوں کے برابر۔ حتی یحاذی بإبہامیہ، یہاں تک کہ اس کے دونوں انگوٹھے، اس کے دونوں ابہام انگوٹھے کہاں تک ہو جائے؟ شحمتئی اذنیہ، یہ کانوں کی جو لو ہے اس کے برابر ہو جائے، دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جائے۔ وَبِرُؤُوسِ الْأَصَابِعِ فُرُوعَ أُذُنَيْهِ، اور یہ جو انگلیاں ہیں یہ کانوں سے اوپر ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ جب انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہوں گے تو یہ انگلیاں جو ہیں یہ کانوں سے اوپر ہو جائیں گی۔ اب یہ تھا ہمارے ہاں مسئلہ بنیادی طور پر۔ اب اس پر یہ مسئلہ تو لکھ دیا، لیکن یہ اپنے پلے سے لکھا یا اس پر کوئی دلیل بھی ہے؟ اب بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ صرف مرد ہونے کے باوجود بھی وہ اپنے کندھوں تک ہاتھ اٹھاتے ہیں اور نماز کے لیے ہاتھ باندھ لیتے ہیں، لیکن اہل سنت و جماعت جو ہے، ہم بالخصوص احناف، یہ اپنے ہاتھوں کو کانوں تک اٹھاتے ہیں۔ اس پر اصل میں 3 احادیث ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ہاتھ اٹھانے کے حوالے سے 3 قسم کی احادیث کا ذکر کیا گیا، اور ہم جس پر عمل کرتے ہیں اگر اس انداز کو اختیار کیا جائے گا تو تینوں حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے۔ اور وہ لوگ کہ جو صرف کندھوں تک ہاتھ اٹھانے کے قائل ہیں، اگر وہ اس حدیث پر جس کے اندر کندھوں تک کا ذکر آیا وہ عمل کریں گے تو صرف ایک حدیث پر عمل کریں گے، ہم عمل کریں گے تو تینوں حدیث پر عمل ایک ہی مرتبہ کر دیں گے، لیکن پھر بھی ہم حدیث کو چھوڑنے والے اور وہ حدیث پر عمل کریں، یعنی اسی ایک حدیث بھی نہ چھڑی ہے
پھر بھی جناب اسی حدیث دے تارے اور وہ دو حدیثاں کٹھیاں چھاڑ دیں تو پھر بھی جناب وہ اہل حدیث ہے چنگی تعریف ہے بھی۔ چنانچہ دیکھیے صحیح مسلم شریف کے اندر حضرت سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ ان سے یہ روایت ہے، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ کہاں تک اٹھائے۔ چنانچہ یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ نے نماز کو شروع کیا تو انہوں نے اس حدیث کے اندر یہ جملہ استعمال کیا، وقال حتی یحاذی بہما فروع اذنیہ، کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے اوپر والا جو حصہ ہے اس سے اوپر تک اٹھایا، نماز کو شروع کیا اور اپنے ہاتھوں کو کانوں سے اوپر یا کانوں کے یحاذیہ برابر، دونوں کانوں کے برابر کر دیا، اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے دونوں کانوں کے برابر کر دیا۔ ایک حدیث۔ دوسری حدیث، یہ حدیث تھی مسلم شریف کے اندر، اور دوسری حدیث سنن نسائی شریف کے اندر تھی، وہاں پر یہ تھا کہ حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنی آنکھوں دیکھا حال بیان کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا اذا افتتح الصلاۃ، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کو شروع کرتے رفع یدیہ، اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے حتی تکاد ابہامہ تحاذی شحمۃ اذنیہ، کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دونوں انگوٹھے کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے ہیں۔ پہلی حدیث کے اندر یہ تھا جو مسلم شریف کی تھی، وہ دونوں کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا، یہاں پر اپنے دونوں ہاتھوں کے جو انگوٹھے ہیں ان کے کانوں کی لو کے برابر ہونے کا ذکر ہے۔ اور تیسری حدیث جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بخاری کے اندر اور ابن خزیمہ کے اندر نقل کیا گیا، وہاں پر یہ تھا کہ حضرت سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ انا کنت احفظکم لصلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، صحابہ کرام کے مجمع کے اندر یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں تمہاری بنسبت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کو زیادہ جانتا ہوں، مجھے زیادہ یاد ہے، مجھے زیادہ محفوظ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نماز۔ چنانچہ انہوں نے ذکر کیا، کہتے ہیں رأیتہ اذا کبر جعل یدیہ حذو منکبیہ، فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب نماز کو شروع کرتے تو آپ کے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر ہو جاتے، آپ کے ہاتھ اپنے کندھوں کے برابر ہو جاتے ہیں۔ اب یہ تین احادیث ہیں، مسلم شریف کی، نسائی شریف کی، بخاری شریف کی۔ ایک حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ کانوں کے برابر کرتے، ایک حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا کہ اپنے انگوٹھوں کو کانوں کی لو کے برابر کرتے، اور اوپر والی جو انگلیاں ہیں یہ کانوں سے اوپر والے حصے پر پہنچ جاتی، اور تیسری حدیث کے اندر کندھوں کا ذکر کیا گیا۔ حدیث تین آ گئی۔ اب مسئلہ جو میں نے آپ کو ابتداء ذکر کیا کہ فتاوی عالمگیری کے اندر یہ مسئلہ ذکر کیا گیا کہ جب نماز کو شروع کیا جائے تو ایسی صورت میں اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھایا جائے، تو انہوں نے یہ ذکر کیا تھا کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھایا جائے کہاں تک، حذاء اذنیہ، اپنے ہاتھوں کو برابر کرے اپنے کانوں کے، یہاں تک کہ انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائے، کانوں کی لو کے برابر ہو جائے۔ اب کانوں کی لو کے برابر ہوں گے تو پھر دیکھیے مسئلہ کیا ہوگا، اپنے ہاتھوں کو اٹھایا، کانوں کی لو کے برابر کیا، ایسی صورت میں یہ جو ہتھیلیاں ہیں، نیچے والا جو حصہ ہے یہ کندھوں کے قریب ہو جائے گا،
اور انگوٹھے جو ہیں یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جائیں گے، اور اوپر والی انگلیاں جو ہیں یہ کانوں کے اوپر ہو جائیں گی۔ تو تینوں احادیث پر اگر اس انداز کو اختیار کریں گے تو تینوں احادیث پر عمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر صرف یہ والی ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ والی حدیث پر عمل کرے تو انہوں نے تو مطلقاً کندھوں کے برابر کا ذکر کیا۔ اب کندھوں کے برابر کا ذکر کیا، وہاں پر تفصیل ذکر نہیں کی کہ ہاتھوں کا کون سا حصہ کندھوں کے برابر ہو، کون سا حصہ لو کے برابر ہو، کون سا حصہ کانوں کے اوپر ہو، یہ والا بیان نہیں کیا، لیکن دوسری احادیث نے یہ بھی بیان کر دیا۔ تو اس بنا پر ہم احناف اپنے ہاتھوں کو اتنا اٹھاتے ہیں کہ ہاتھوں کے جو انگوٹھے یہ کانوں کی لو کے برابر ہو جاتے ہیں، اور ہتھیلیاں جو ہیں وہ کندھوں کے قریب ہو جاتی ہیں، انگلیاں جو ہیں وہ کانوں سے اوپر ہو جاتی ہیں، جس کی بنا پر تینوں قسم کی احادیث پر عمل ہو جاتا ہے۔ تو یہ صرف ایک مسئلہ نماز کے شروع کرنے کا مسئلہ، اس کے اندر یہ تھا۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ عورتیں اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائیں، تو یہ مسئلہ بھی دیکھیے ذرا۔ ہمارے ہاں جو مسئلہ لکھا کتب فقہ کے اندر، فقہ کی کتابوں کے اندر جو مسئلہ لکھا عورتوں کے ہاتھ اٹھانے کا، اوپر والا جو مسئلہ تھا جو فتاوی عالمگیری کے لحاظ سے میں نے آپ کو بتلایا، وہ مردوں کے ہاتھ اٹھانے کا ذکر تھا، اس پر احادیث میں نے آپ کو بتلا دی۔ اب ہے عورت اپنے ہاتھوں کو کہاں تک اٹھائے، تو ہمارے یہاں مسئلہ فقہ کی کتابوں کے اندر یہ ذکر کیا کہ المرأۃ ترفع یدیہا حذاء منکبیہا، کہ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں تک اٹھائے، کندھوں کے برابر۔ عورت اپنے ہاتھوں کو اپنے کندھوں کے برابر اٹھائے کہ یہ ستر کے، پردہ پوشی کے زیادہ قریب ہے، اس کے اندر پردہ پوشی زیادہ ہے۔ اب یہ مسئلہ تو ذکر کر دیا، اس پر دلیل حدیث کے اندر یہ ذکر کیا گیا المعجم الکبیر، اس کی حدیث نمبر 17497 تھی، جس کے اوپر یہ روایت نقل کی گئی۔ حضرت سیدنا وائل ابن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ جئت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ فقال لی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا وائل ابن حجر، رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا وائل بن حجر اذا صلیت، جب تو نماز پڑھے، یعنی جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے، فاجعل یدیک حذاء اذنیک، تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کر۔ اے وائل ابن حجر، جب تو نماز کا ارادہ کرے تو اپنے ہاتھوں کو اپنے کانوں کے برابر کر۔ والمرأة تجعل یدیہا حذاء ثدییہا، اور عورت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتیوں کے برابر کرے، عورت اپنے ہاتھوں کو اپنی چھاتیوں کے برابر کرے، اپنے سینے کے برابر، اپنی چھاتیوں، ثدیی کا لفظ استعمال کیا۔ مرد کے لیے فرمایا کہ اپنے کانوں کے برابر کرے۔ وائل ابن حجر کو جو حکم دیا وہ اپنے کانوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر کیا، اور جب عورت کی بات آئی تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے چھاتیوں کے برابر ہاتھ اٹھانے کا ذکر فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلا کہ مرد اور عورت کے ہاتھ اٹھانے کا بھی فرق ہے۔ پھر اسی طرح سے عورت اور مرد ان کی نماز کے لحاظ سے ایک عام فرق یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ جس طرح سے مرد امامت کے لیے محراب پہ کھڑا ہو جاتا ہے، پہلی صف سے آگے کھڑا ہوتا ہے، عورت ایسے کھڑے نہیں ہوتی۔ عورت بالفرض اگر جماعت کرواتی بھی ہے تو عورت کا مسئلہ یہ تھا کہ وہ صف کے درمیان کھڑی ہوگی، یعنی ادھر بھی عورتیں کھڑی ہیں ادھر بھی عورتیں کھڑی ہیں، درمیان میں یہ عورت کھڑی ہوگی، ان کی امام جو ہے وہ درمیان میں کھڑی ہوگی۔ جبکہ مرد کے لیے یہ نہیں ہے، مرد کے لیے یہ ہے کہ وہ آگے کھڑا ہوگا۔ اب عورت ایسے کھڑی کیوں ہوگی، اس کا کتابوں کے اندر جو ذکر کیا ہے، کتابوں کے اندر یہ ذکر فرمایا گیا کہ
عورت کی جماعت، عورت کی امامت، عورت جو امام کے طور پر صف کے درمیان کھڑی ہوتی ہے، یہ کھڑے ہونا ننگوں کی طرح نماز پڑھنے کے لحاظ سے، یہ فقہ کے اندر مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اگر بالفرض جماعت کے پاس افراد ہیں ان کے پاس کپڑا ہی نہیں ہے، کوئی ایسا مقام ہے، کوئی ایسی صورت بن گئی کہ کپڑا ہی نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر امام کہاں کھڑا ہو؟ یعنی مرد بھی امام ہے تو یہ کہاں پر کھڑا ہو؟ آیا جس طرح سے صف کے آگے عام حالات کے اندر کھڑا ہوتا ہے، کپڑے پہننے کی صورت میں آگے کھڑا ہوتا ہے، اگر کپڑے ہے ہی نہیں، کپڑا میسر ہی نہیں، تو پھر امام آگے کھڑا ہوگا یا کہاں کھڑا ہوگا؟ تو وہاں پر یہ مسئلہ ذکر کیا جاتا ہے کہ اس وقت کے جس وقت کپڑا ہی نہیں ہے، ایسی صورت میں امام صف کے درمیان کھڑا ہو، آگے کھڑا نہ ہو، اس میں زیادہ ستر پوشی ہے بنسبت آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ تو عورت کے لحاظ سے یہ ہے کہ اگر عورت بالفرض جماعت کرواتی ہے، اول تو یہ تھا کہ عورت کا جماعت کروانا یہ مکروہ ہے، ہماری کتابوں کے اندر یہی ذکر کیا گیا کہ یہ مکروہ ہے، لیکن بالفرض اگر یہ کروائے تو ایسی صورت میں یہ ایسی صورت پر کھڑی ہوگی، ایسے مقام پر کھڑی ہوگی جس طرح سے ننگوں کا امام کھڑا ہوتا ہے کہ وہ صف کے درمیان کھڑا ہوتا ہے، عورت بھی صف کے درمیان کھڑی ہو۔ تو یہ نماز کے لحاظ سے عورت اور مرد کے اندر فرق ہے، بلکہ یہ ذکر کیا گیا کہ اگر عورت آگے کھڑی ہے، ایسی صورت میں جو پیچھے مرد کھڑا ہوگا اس کی نماز ہی نہیں ہوگی، نماز ایک ہی ہے، ایک ہی امام کے پیچھے نماز پڑھی جا رہی ہے، عورت آگے کھڑی ہے، مرد اگر پیچھے کھڑا ہو تو پیچھے والے مرد کی نماز ہی نہیں ہوگی۔ اگر مرد تے عورت کی نماز کے اندر کوئی فرق نہیں تو پھر تو ان کی نماز ہو جانی چاہیے، بلکہ یہ ذکر کیا گیا کہ ایک عورت تین بندوں کی نماز کو، تین مردوں کی نماز کو فاسد کر دیتی۔ فتح اپنا امام اہل سنت مجدد دین و ملت امام احمد رضا خان علیہ رحمۃ الرحمن نے ملفوظات شریف کے اندر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک عورت تین مردوں کی نماز کو فاسد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے۔ تین مرد کون سے؟ فرمایا ایک وہ جو عورت کے دائیں طرف کھڑا ہے، عورت کے ساتھ دائیں طرف کھڑا ہے، دوسرا مرد وہ جو عورت کے بائیں طرف کھڑا ہے، تیسرا مرد وہ جو عورت کے پیچھے کھڑا ہے، ان تینوں کی نماز خراب ہو رہی ہے، تینوں کی نماز فاسد ہو رہی ہے۔ اگر فرق ہی کوئی نہیں ہے تو پھر نماز کا نہیں فاسد ہو رہی ہے۔ تو یہ میں آپ کو صرف فرق ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ مرد اور عورت کی نماز کے اندر فرق ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔